سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ قرآن پر جب نظر ہوتی ہے تو سارے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں اور ولیوں کے غلاموں پر یہ اسرار کھلتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس منگایا تو کتنا لمبا فاصلہ تھا؟ پوچھا کہ کون لائے گا؟ آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا کون لائے گا؟ تو ایک جن کھڑا ہوا ناپاک، اس نے کہا میں لاؤں گا۔ کتنے وقت میں؟ حضور آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے اللہ نے جن کو بھی کھڑا کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جن اور ولی میں فرق ہوتا ہے، کرامت اور جن کی طاقت میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے، محفل شروع ہوتی تھی طلوع آفتاب کے وقت اور سورج سر پر آنے سے پہلے محفل ختم ہو جاتی تھی آدھے دن میں، اس آدھے سے بھی کم دن میں وہ لانا چاہتا تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ تو ان کی امت کے ایک ولی کھڑے ہوئے آصف ابن برخیہ، وہ کہتے حضور میں لاؤں گا۔ کہا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ وہ آصف ابن برخیہ نے نہیں پوچھا کہ حضور اس کا محل کس محلے میں، یمن میں کس محلے میں، اس کے کس محل کے کمرے کے اندر وہ تخت رکھا ہوا، یہ سب نہیں پوچھا، بلکہ فرماتے میں لاؤں گا۔ اور پلک جھپکنے سے پہلے جاتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے، آتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے۔ سید المفسرین، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آصف ابن برخیہ وہیں پر موجود رہے، وہیں پر موجود رہے، گئے نہیں، جانا آنا نہیں تھا، وہیں پر موجود رہے اور ہاتھ بڑھا کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت بلقیس ان کی پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھ بڑھا کر لا کر پیش کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ آصف ابن برخیہ کو زبور کا علم تھا، وہیں کھڑے کھڑے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس پلک میں جھپکتے لا کر پیش کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ جس کے پاس زبور کا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے 1 مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس لا کے پیش کرتا ہو تو میرا دوست تو وہ ہے زبور، انجیل، توریت کے علوم کو نچوڑ کر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے اور اللہ نے قرآن کا علم میرے دوست کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوست پاک امت محمدیہ کے صرف ولی کا نام نہیں، وہاں سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، یا صرف ولی نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہے، نبی کا خون بھی ہے، اور اولاد تو بہت ہے، یہ نبی کا لاڈلا بیٹا ہے، نبی کا چہیتا بیٹا ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ان کے پاس قرآن کا علم تھا، کتنا تھا؟ اختصار کے ساتھ عرض کروں، ملا علی قاری جو شارح بخاری ہے، بخاری شریف کے شارح وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی پوری ایک کتاب لکھی ہے غوث پاک کی عظمت پر۔ فرماتے ابن الجوزی ایک محدث ہے، علامہ ابن الجوزی، وہ بڑے نقاد ہیں، لوگوں کی فطرت میں تنقید ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتے تھے۔ اتنے بڑے نقاد تھے کہ امام بخاری کی غلطیوں پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ امام ابن جوزی ایسے نقاد تھے، غوث پاک کے زمانے میں تھے تو غوث پاک پر بھی تنقیدیں کرتے رہتے تھے۔ غوث پاک کے ایک مرید اور خلیفہ تھے شیخ ابو العباس، جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، شیخ ابو العباس، انہوں نے ابن الجوزی سے دوستی ان کی تھی، ملاقات کی۔ کہا ابن الجوزی تم جو ہے میرے پیر پر تنقید کرتے ہو، کبھی ان کو دیکھا، ملاقات کی، کبھی ان کی محفل میں گئے؟ کہا نہیں گئے۔ کہا چلو، نہیں میں نہیں آتا، صوفیہ کی محفل میں میں نہیں آتا، ان کے یا تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بھی چلو تو صحیح، نہ پسند آئے تو پھر بات تمہاری ہوگی، لیکن ایک مرتبہ چلو تو صحیح۔ ابن الجوزی کو کسی طریقے سے پکڑ دکڑ کر لائے اور غوث پاک کی جو محفل تھی، کیا محفل تھی، ایک محفل میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے۔ پہلے والا جو سنتا تھا آخری والا بھی وہی سنتا تھا، ویسے ہی سنتا تھا۔ اور ان کی محفل کی شان یہ تھی، بہجت الاسرار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ان کی محفل میں ان کا خطاب سننے کے لیے تشریف لاتے۔ اب سننے سے مراد یہ نہیں کہ علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، معاذ اللہ یہ نہیں، بلکہ اپنے چہیتے لاڈلے بیٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے آتے تھے۔ بلکہ یہاں انبیاء کی ارواح آتی تھی، اولیاء آتے تھے، اجنہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ تو شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ علیہ بیان سنتے سنتے سو گئے، غوث پاک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پوری محفل پہ سناٹا،
پیر مرید کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، پوری محفل پہ سناٹا۔ شیخ علی ابن ہیتی کی آنکھ کھلی، سرکار غوث پاک منبر پہ آئے، بیان شروع کیا۔ بیان ختم ہوا تو ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، تو پوچھا حضور آج آپ نے عجیب کام کیا، اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اس سے پوچھو کیوں کھڑا ہوا؟ تو شیخ علی ابن ہیتی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا کہ میری آنکھ لگی، میں سو رہا تھا، میں نے سوتے میں دیکھا کہ مولا علی اور حضور تشریف لائیں۔ غوث پاک کے خطاب کی محفل میں حضور اور مولا علی آئے ہیں، اور آقا علی سے کہتے علی دیکھو اپنا بیٹا کیسا خطاب کرتا ہے، کیسا بیان کرتا ہے۔ تو شیخ علی ابن ہیتی نے جب یہ بیان کیا کہ میں سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا دیدار کر رہا تھا، اور وہ غوث پاک کو بیان کرتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، میرے غوث نے جوش میں کہا یہ سوتے سوتے جو دیکھ رہا تھا میں جاگتے جاگتے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے غوث کی محفلوں کی شان ہے۔ تو ابن الجوزی جو ہے آ کر کے کنارے محفل میں بیٹھ گئے، شیخ ابو العباس بھی تھے۔ سرکار غوث پاک کی محفل شروع ہوئی، کنارے دونوں بیٹھے ہیں۔ غوث پاک نے قاری سے کہا آیت پڑھو، قاری نے ایک آیت پڑھی، اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا۔ آصف ابن برقیہ کا علم زبور کا علم تھا، لیکن کتنا تھا یہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن میرے غوث کے پاس علم قرآن تھا، اور کتنا تھا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابن الجوزی بیٹھے ہیں، آپ فرماتے قرآن کی تلاوت کرو، قاری قرآن پڑھتا ہے، آپ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر، جب پہلی تفسیر بیان ہوئی، شیخ ابو العباس نے ابن الجوزی کی طرف دیکھا، میرا پیر یہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے جانتے ہو تم؟ دیکھو کیسا علم والے تھے غوث پاک۔ ابن الجوزی نے سینہ تان کر خوشی سے کہا ہاں جانتا ہوں، حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں، ہم ان کی عظمتوں پہ سر نیچا کرتے ہیں، میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر، ہم کسی بزرگ کی توہین کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ پھر میرے غوث نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر شیخ ابو العباس نے کہا اس کو جانتے ہو؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں۔ تیسری بیان کی، دیکھا ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ اس طرح 11 تفسیر تک پہنچے غوث پاک، تو 11 پر وہ کہتے تھے ہاں جانتا ہوں۔ اب 11 تفسیر ایک آیت کی، جس کو معلوم ہو کتنا بڑا عالم ہوگا، لیکن میرے غوث نے 11 کے بعد 12ویں شروع کی۔ شیخ ابو العباس نے دیکھا یہ جانتے ہو؟ ابن الجوزی کی گردن جھک گئی، خاموش، نہیں جانتے۔ 12ویں نہیں، 13ویں نہیں جانتے، 14ویں نہیں جانتے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، 12 کے بعد سے لے کر 40 تک ابن الجوزی کو کچھ نہیں معلوم تھا، اش کر رہے تھے، میں تو ان کو کچھ اور سمجھتا تھا، حق ہو کرنے والا خانقاہی سمجھتا تھا، لیکن یہ تو علم کے میدان میں وہ ہے جہاں ان کے سامنے ہم طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب 40 آیتوں 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی تو میرے غوث نے کہا یہ تو بہت کم ہے، جو بیان ہوا، جو بیان ہونے سے رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اب علم ظاہر کو چھوڑو، اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ۔ جب میرے غوث نے کہا قال کو چھوڑو، حال کی طرف آؤ، تو شیخ ابو العباس نے کیا دیکھا، ابن الجوزی نے کیا دیکھا، لوگ کھڑے ہو گئے، چیخے مارنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے، کوئی انتقال کر گیا، اے ہنگامہ ہو گیا، چیخے لوگوں کی نکل گئی، یہ تاثیر تھی۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں میں ابن الجوزی کو ڈھونڈنے لگا، سنبھلنے کے بعد کہ گئے کہاں، جب ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ابن الجوزی غوث پاک کے قدم کو پکڑ کر کہتے تھے حضور معاف کر دیجئے، میں جان گیا کہ آپ کی شان، یہ شان ہے علم قرآن میں غوث پاک کی۔ تو جس کو زبور کا علم ہو وہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا سکتا ہے، تو جس کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو کہ ابن الجوزی جیسا قدموں پہ گر کر ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، کیا وہ پلک کے جھپکتے ہماری مدد نہیں کر سکتے؟